اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر سیرت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ خلیفۃ الرسول حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بن خیاط کی روایت کے مطابق واقعہ فیل کے 13 سال بعد پیدا ہوئے۔ آپ کا نام عمر، کنیت ابو حفص، والد کا نام خطاب، والدہ کا نام حتمہ بنت ہاشم بن مغیرہ مخزومیہ ہے۔ ابو نعیم نے بطریق ابن اسحاق روایت کی ہے کہ یہ بنت ہاشم ابو جہل کی بہن ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب یہ ہے: عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزیٰ بن ریہ بن عبداللہ بن کرد بن رزاق بن عدی بن قاب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مظہر بن نزار بن معاد بن عدنان قرشی العدوی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا سلسلہ نسب 8ویں پشت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی درج ذیل ازواج ہیں: جمیلہ بنت عاصم بن ثابت بن نفلہ، زینب بنت مظعون، عاتقہ بنت زید بن عمر بن نفیل، قریبہ بنت ابی امیہ، ملکہ بنت جرول، ام حکیم بنت حارث بن ہشام، ام کلثوم بنت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی درجہ ذیل اولادیں ہیں: زید اکبر، زید اصغر، عاصم، عبداللہ، عبد الرحمن الاکبر، عبد الرحمن اوسط، عبد الرحمن اصغر، عبید اللہ، ایاز، حفصہ، رقیہ، زینب اور فاطمہ رضی اللہ عنہم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کے بارے میں بہت سی روایات وارد ہیں، لیکن فن حدیث کے معیار کے مطابق ان کی اسناد کی تحقیق کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے اکثر صحیح نہیں ہیں۔ حدیث میں وارد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی کہ اللہ دین کو عمر سے مضبوط فرما، اللہ دین کو عمر سے مضبوط فرما، اللہ دین کو عمر سے مضبوط فرما۔ صبح ہوئی تو حضرت عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور نبوت کے 6 سال 27 سال کی عمر میں ذی الحجہ کے مہینے میں سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے 3 دن بعد اسلام قبول کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ 40ویں مسلمان تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ جب عمر رضی اللہ عنہ اسلام لائے تو قریش آپ کے اسلام کو نہ جان سکے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے کہا: مکہ والوں میں کون ایسا آدمی ہے جو باتوں کو خوب پھیلاتا ہو؟ آپ کو بتایا گیا کہ جمیل بن معمر جمعی۔ آپ رضی اللہ عنہ اس کے پاس گئے اور میں آپ کے ساتھ ساتھ پیچھے چل رہا تھا اور دیکھ رہا تھا کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ میں اس وقت چھوٹا لڑکا تھا اور جو کچھ دیکھتا یا سنتا تھا اسے سمجھتا تھا۔ آپ اس کے پاس آئے اور کہا: اے جمیل، میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ اللہ کی قسم، آپ رضی اللہ عنہ نے ابھی تو دوسرا کلمہ کہا بھی نہ تھا کہ وہ اپنی چادر کو گھسیٹتے ہوئے بھاگا۔ عمر رضی اللہ عنہ اس کے پیچھے تھے اور میں اپنے والد کے پیچھے، یہاں تک کہ جب وہ مسجد کے دروازے پر کھڑا ہوا تو تیز آواز سے چیخا: اے قریش کے لوگوں، بے شک عمر بن خطاب صابی یعنی بے دین ہو گیا۔ اور عمر رضی اللہ عنہ اس کے پیچھے چلتے تھے اور کہتے تھے: اس نے جھوٹ کہا ہے، بلکہ میں اسلام لے آیا ہوں اور گواہی دی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔
پھر عمر رضی اللہ عنہ ان مجلسوں میں بھی گئے جہاں کفر کی حالت میں اکٹھا ہوتے تھے۔ وہاں آپ نے ایمان کا اعلان کیا۔ اسلام لانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم حق پر ہو، خواہ تم وفات پا جاؤ یا تم باحیات رہو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، پھر چھپنا کیوں؟ قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، آپ ضرور بالضرور کھلے عام نکلیں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی دو صفوں کے درمیان نکلے، ایک میں عمر رضی اللہ عنہ تھے اور دوسری میں حمزہ رضی اللہ عنہ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ جب قریش نے آپ کے ساتھ عمر اور حمزہ رضی اللہ عنہما کو دیکھا تو انہیں اس قدر تکلیف ہوئی کہ اتنی تکلیف کبھی نہیں ہوئی تھی۔ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ کو فاروق کا لقب دیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام لائے، ہم کافروں پر برابر بھاری رہے۔ ہمیں یاد ہے کہ ہم میں خانہ کعبہ کے طواف اور اس میں نماز پڑھنے کی طاقت نہ تھی، یہاں تک کہ عمر رضی اللہ عنہ اسلام لے آئے۔ جب وہ اسلام لے آئے تو آپ رضی اللہ عنہ نے ان سے لڑائی کی، یہاں تک کہ وہ ہمیں چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ پھر ہم نے نماز پڑھی اور طواف کیا۔ جب حضرت عمر اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہما اسلام لے آئے تو اہل قریش آپس میں بات کیا کرتے تھے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ مشرف با اسلام ہو چکے ہیں اور اسلام بہت سے قبائل میں پھیل چکا ہے، اب ابو طالب کے پاس چلو تاکہ وہ ہمارا اپنے بھتیجے کے ساتھ معاہدہ طے کرا دے، واللہ ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ ہمارے امور پر غالب آ جائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان عمر سے ڈرتا ہے، اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے دو وزیر سما میں سے ہیں اور دو وزیر اہل زمین میں سے ہیں۔ اہل سما سے دو وزیر جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام ہیں، اور اہل زمین میں سے دو وزیر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہیں۔ یہ دونوں میرے کان اور آنکھ کی مانند ہیں۔ حدیث میں وارد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سو رہا تھا کہ میں نے خواب میں دودھ پیا، پھر میں نے دودھ کی سرابی کی حالت کو دیکھا کہ اس کا اثر میرے ناخنوں سے ظاہر ہو رہا ہے، پھر میں نے پیالے کا بچا ہوا دودھ عمر کو دے دیا۔ لوگوں نے دریافت کیا، اس خواب کی تعبیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دی؟ فرمایا، علم۔ بعض مواقع پر عمر رضی اللہ عنہ کے نظریہ اور رائے کی تائید کے موافق قرآن مجید کا نزول ہوا، جیسے مقام ابراہیم کی نماز کی جگہ بنانا، پردے کی آیات، ام المومنین کے متعلق آیات، شراب کے متعلق وضاحت وغیرہ۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے حق کو عمر کی زبان پر رکھ دیا، وہ اسی کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کہا، میرے علم کے مطابق عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے علاوہ تمام مہاجرین نے چھپ چھپ کر ہجرت کی، لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہجرت کا عزم کیا تو تلوار کو گردن میں لٹکایا اور ترکش کو کندھے پر رکھا، ہاتھ میں تیر پکڑے اور لاٹھی لے کر نکل پڑے، کعبہ کی طرف گئے۔ قریش اس کے صحن میں بیٹھے تھے، بہت اطمینان سے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے 7 چکر لگائے،
پھر مقام ابراہیم پر آئے اور اطمینان سے نماز پڑھی، پھر ایک ایک کر کے تمام حلقوں سے گزرے اور ان سے کہا چہرے برباد ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ان کی عزت کو خاک میں ملا دے گا۔ جس کی یہ خواہش ہو کہ اس کی ماں اسے گم پائے، اس کی اولاد اس پر روئے، یا اس کی عورت بیوہ ہو جائے، تو وہ اس وادی کے پیچھے مجھ سے ملاقات کرے۔ علی رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے کہ آپ کے ساتھ صرف کمزوروں کی ایک جماعت ساتھ رہی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ان کو سکھایا، ان کی رہنمائی کی اور رضا الہی کے لیے آگے بڑھتے گئے۔ ابو اسحاق حضرت برہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ 20 صحابہ کے ساتھ مدینہ تشریف لائے۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ غزوہ بدر اور احد اور اس کے بعد کے تمام معرکوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دیکھا، مدینہ کے باہر کی طرف دوڑے جا رہے تھے۔ آپ نے پوچھا، اے امیر المومنین، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا کہ صدقے کا ایک اونٹ بھاگ گیا ہے، اسے تلاش کرنے اور پکڑنے جا رہا ہوں۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ نے تو اپنے بعد والے خلفاء کو تھکا دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ سب سے پہلے شخص ہیں جنہیں امیر المومنین کے لقب سے پکارا گیا اور سب سے پہلے تاریخ اسلام کا آغاز کیا اور لوگوں کو تراویح پر جمع کیا۔ سب سے پہلے آپ رضی اللہ عنہ ہی نے رات کو مدینہ میں پاسبانی کی سنت جاری کی، شراب نوشی پر 80 کوڑے بطور حد کے لگائے، بہت سی فتوحات کی، کتنے ہی شہر بسائے، فوجوں کو منظم کیا، خراج کو ساخت کیا، دفتری نظام وضع کیا، وظائف جاری کیے، قضا مقرر کیے اور صوبوں کو اضلاع میں تقسیم کیا، جیسے سوات، احواز، جبال اور فارس وغیرہ، اور شام کو مکمل طور پر فتح کیا۔ اس کے علاوہ جزیرہ، موصل یا فارقین، آمد، آرمینیا، مصر اور اسکندریہ، یرمک، بصرہ، دمشق، اردن، بیسان، تبریہ، جابیہ، فلسطین، رملہ، اسکلان، غزہ، سواحل اور القدس فتح کیے۔ مصر، اسکندریہ، طرابلس، شام کے شہر بلخ، حمص، کنسرین، حلب، انطاکیہ اور ان کے علاوہ جزیرہ حران، رقہ، نصیبین، راس عین، شمشاد، عین، وردہ، دیار بکر، دیار ربیعہ، بلاد، موصل اور تمام آرمینیا، قادسیہ، ہیرا، نہر شیر، ساباد، مدائن، کسرا، فرات، دجلہ، العیلہ، بصرہ، احواز، فارس، ناہمن، ہمدان، رے، کومس، استخر، خرامان، اصفہان، سوس، مرو نیشاپور، جرجان، آذربائیجان اور ان کے علاوہ دیگر بہت سے علاقے سب عہد فاروقی میں اسلامی حکومت کے زیر نگین آئے۔ آپ کی افواج نے متعدد مرتبہ دریا عبور کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر 26 ذی الحجہ 23 ہجری کی صبح کو نماز پڑھاتے ہوئے ابو لولو فیروز نے حملہ کیا اور 3 یا 6 وار کیے۔ ان میں سے ایک آپ کی ناف کے نیچے لگا، جس سے صفاق رگ کٹ گئی۔ پھر ابو لولو فیروز نے خودکشی کر لی۔ اللہ تعالیٰ اس پر لعنت کرے۔ یکم محرم 24
ہجری کو حجرہ نبویہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی اجازت سے سپرد خاک ہوئے۔ حضرت جریر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے تھے کہ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ تذکرہ کیا تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سال کی عمر میں وفات پائی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی 63 سال کی عمر میں وفات پائی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی 63 سال کی عمر میں شہادت پائی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی پیروی کرو۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی کے بنے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔